کوئی اور نبی اور رسول تو نہیں آئے گا. تو گویا کہ اب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے دائرے کے اندر پورا نظام قائم کر دینا، یہ گویا کہ دین اسلام، دین حق کا غلبہ ہے، جس کے لیے قرآن میں 3 دفعہ الفاظ آئے ہیں حضور کے لیے. اور بہت نوٹ کرنے کی بات ہے کسی اور نبی کے لیے نہیں آئے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم یہ حق خدا الہدا قرآن مجید دے کر اور دین حق دے کر، تاکہ غالب کریں اسے پورے کے پورے نظام پر. یہ الفاظ نہ ابراہیم کے لیے، نہ موسیٰ کے لیے، نہ عیسیٰ جسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو 3 دفعہ، ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ. یہ اقامت دین کی جد و جہد تھی کہ جس یہ تنبیہ ہے، یہ انسسٹنس ہے. ایک دفعہ کہا پھر یہ ایک گول دے دیا گیا ہے. ایک ہے دعوت 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 دعوت، تبلیغ تبلیغ تبلیغ، مشنری ورک بن جاتا ہو، جیسے عیسائیوں کے مشنریز ہیں. ہمارے یہاں ایک بہت بڑی جماعت ہے، وہ پھیلا رہی ہے پھیلا رہی ہے پھیلا رہی. ایک ہے جیسے کہ ایک پھیلانا جو ہے، جیسے آپ کہتے ہیں کہ یہ خربوزے کی بیل ہے، یہ ککڑی کی بیل، وہ زمین پر پھیلے گی، اٹھے گی کبھی نہیں. مشنری ورک یہ ہے. ریولوشنری ورک کیا ہے؟ آپ پہلے ایک دعوت دیں اور دعوت قبول کرنے والوں کو منظم کریں، طاقت بنائیں، اور پھر جو ایگزسٹنگ نظام ہو جس میں ظلم ہے، جس میں جو لوگوں کے لیے ناانصافی ہے، اس کو ختم کریں. اور اس میں جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہے وہ ظاہر بات ہے وہ آئے گا، آپ کا راستہ روکے گا. وہ تو لازماً آپ چاہیں گے کہ اسٹیٹس کو رہے، ان کا اپنا نظام رہے، ان کے اس کے ساتھ مفادات ہیں، پریویلیج کلاسز ہیں. ایک نظام دوسرے نظام سے ٹکرائے گا بھی، نظریاتی طور پہ ادروائز بھی. ڈاکٹر صاحب اس بات کو کنٹینیو کرتے ہیں انشاءاللہ اس بریک کے بعد. خواتین حضرات، کلاس کے اس سیشن کو ہم انشاءاللہ اس بریک کے بعد دوبارہ کنٹینیو کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات، ایک اچھے استاد کی دلیل میرے پاس یہ ہے کہ اس کے پاس آپ بیٹھیں تو اس کا علم تو آپ سے زیادہ ہو ہی، لیکن اس کے پاس بیٹھنے سے آپ کا دل بھی گداز ہو جائے. ڈاکٹر صاحب، آپ نے الحمدللہ ایک بہت بڑے نئے پرسپیکٹیوز دیے جن کے پاس ہمیں بہت سا اور وقت چاہیے. آئی کین انڈرسٹینڈ دیٹ. ایک اگر آپ مختصر اور لیکن جامع یہ فرمائیے کہ اقامت کا اصل کیا تصور ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، اقامت الدین کا تصور یہ ہے کہ دنیا میں جو لوگوں نے خود نظام بنائے ہیں جی، ان میں ظلم ہے. اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے جو اللہ العدل ہے، وہ خود اس کا نام ہی العدل ہے، اور وہ قائم بالقسط ہے، قسط کو قائم کرنے والا. صحیح. اس نے جو نظام دیا اس نظام کو قائم کیا جائے تاکہ عدل ہو. لیقوم الناس بالقسط، اس کا مقصد کیا ہے؟ لوگ عدل پر قائم ہوں. حضور سے فرمایا گیا کہ آپ کہہ دیجئے وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، دیکھو میں واعظ بن کر نہیں آیا ہوں، صرف میں تو تمہارے مابین عدل قائم کرنے آیا ہوں. تو اسی لیے ایک بہت ہماری تاریخ کا اہم واقعہ ہے کہ جب یہ جنگیں ہو رہی تھیں ایران اور عربوں مسلمانوں کے درمیان، تو رستم کے پاس ایک وفد گیا مسلمانوں کا، جو وہ وہاں پہ وہ تھا سپہ سالار. اس نے کہا دیکھو بھائی عربوں، تم پہلے بھی آیا کرتے تھے، لوٹ مار کیا کرتے تھے، صحرا میں سے آتے تھے، لوٹ مار کر کے چلے جاتے تھے. اس دفعہ تم ہماری جان نہیں چھوڑ رہے، کیا بات ہے؟ کیا ہوا کیا ہے؟ اب جملہ کیا کہا ہے؟ انا قد ارسلنا، پہلے ہم خود آتے تھے، آج ہمیں بھیجے گئے. لنخرج الناس من ظلمات الجہالت الی نور الایمان. ایک کام ہمارا یہ ہے کہ لوگوں کو جہالت کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان کی روشنی ملائے. ماشاءاللہ، یہ ہے دعوت. اور نمبر 2، اور یہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو بادشاہوں کی جو ظلم اور جور کی حکومت ہے اس سے نکالا جائے. ونخرج الناس من جور الملوک الی عدل الاسلام. ڈاکٹر صاحب، یہ بات کیا طے ہے پھر کہ خدا کی نظر میں انسان جو یہاں پہ قائم کرتے ہیں نظام، وہ عدل پر نہیں ہوتا؟ ایسا شکل یہ ہے نا کہ انسان جب بھی کوئی بات کرے گا وہ باعث ہوگا. مرد جب بات کرے گا باعث ہوگا، وہ عورت کے احساسات کو نہیں جان سکتا. عورت بات کرے گی وہ باعث ہوگی، وہ مرد کے احساسات سے واقف ہے، اسے کوئی ایکسپیرینس ہی نہیں. صحیح. اسی طرح جو بھی لوگ ہوں گے، اب کسی ملک کے اندر سرمایہ دارانہ نظام ہے تو وہ تو اپنے اسی نظام کو برقرار رکھیں گے، اور یہ نظام جو ہے یہ پھر بن جاتا ہے نہایت ظالمانہ نظام. سو یہ دعوت بھی انصاف کی طرف لے کے جا رہی ہے اور اقامت بھی انصاف کی طرف. دعوت اصل میں اولاً کیا ہے؟ من ظلمات الجہالت الی نور الایمان. پہلے دعوت کے ذریعے سے ایمان پیدا کرنا ہے، پھر اس ایمان کی بنیاد پر ایک قوت بنانی ہے، حزب اللہ، وہ نکلے گی. تو وہ تو چونکہ اس نے رستم نے سوال کیا تھا کہ کیوں آئے، وہ یہ تھا کہ لنخرج الناس من ظلمات الجہالت الی نور الایمان ومن جور الملوک الی عدل الاسلام. بادشاہوں کے ظلم و ستم سے وہ کتنے ٹیکس لیتے ہیں،
جو بیچارہ زراعت کر رہا ہے اس میں سے لائنس شیئر جو جاگیردار لے جائے گا اس کا بڑا حصہ پھر بادشاہ کو پہنچے گا، وہ محل بنائے گا، عیش کرے گا، بدماشیاں کرے گا. جبکہ غور کریں تو ڈاکٹر صاحب ایکچولی آج کل کا جو زمانہ جا رہا ہے اس میں جو دعوت ہے اس کو لوگ جو ہیں وہ ان ڈیموکریٹک سمجھتے ہیں کہ آپ ہمارے اپنے اوپینین جو ہے وہ ہم تک لے کر آ رہے ہیں، ہم ڈیموکریٹک ہیں، ہم انصاف پر ہیں. میرے نزدیک کون سا انسان جو شخص بھی ہے جس کے پاس ایک نظریہ ہے وہ اس سے سمجھتا کہ صحیح ہے اس کی دعوت کرے گا، اس کی دعوت کرے گا. اب یہ تو سوال یہ ہے نا کہ وہ تو جو ہے جس کو کہتے ہیں ٹیسٹ آف دی پوڈنگ از ان ایٹنگ، وہ تو پھر نظام قائم ہو اس کی مثال دکھائیے. آج اگر پوری دنیا آج بھی مانتی ہے کہ اس سے بہتر نظام کا تصور کوئی ہو نہیں سکتا. ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ تعالیٰ اگر زندگی نے اور وقت نے موقع دیا تو اس بات کو ہم انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. بہت شکریہ آپ یہاں پہ تشریف لائے، بہت عزت میں. خواتین حضرات، میرے ایک دوست ہیں خالد ابراہیم، کچھ عرصہ پہلے ان کی بیوی نے مجھے ایک واقعہ سنایا کہ ان کے گاؤں میں ایک ماسی تھی اور وہ ماسی نماز بہت دیر تک پڑھتی رہتی تھی، گھنٹوں پڑھتی رہتی تھی، اور لوگ اس کی اس عادت سے بہت تنگ تھے. تو اس نے جا کر پوچھا اس ماسی سے کہ تم اتنی دیر تک نماز کیوں پڑھتی؟ اس نے کہا کیونکہ میں بہت گناہ گار ہوں. لوگ تو جب یہ نیت کرتے ہیں کہ میرا منہ قبلہ شریف، تو شاید ان کے آگے قبلہ آ جاتا ہو. میں جب نیت کرتی ہوں تو قبلہ میرے آگے بہت دیر سے آتا ہے. خواتین حضرات، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں اپنی دعاؤں کا خدا حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں بلال کتب اور پروگرام آسمان اور بھی ہیں. خواتین و حضرات، انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے فرمایا، حدیث قدسی ہے یہ، کہ آپ کی امت یہ کہے گی کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہاں تک کہ وہ یہ کہے گی کہ یہ خدا ہے جس نے ساری مخلوق بنائی، تو پھر خدا کو کس نے بنایا؟ کیسی عجیب بات ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ خدا ہمارے دل کی بات آج کا اور کمنٹ جو وہ سن رہا ہے. خواتین حضرات، یہ جو کلام آپ دن اور رات تلاوت فرماتے ہیں یہ کلام خدا ہے. اسی کلام کے اوپر آج ہم ڈاکٹر اسرار صاحب سے بات کریں گے. ترتیب قرآن ہمارا موضوع ہوگا. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب، یہ جو ترتیب قرآن ہے یہ فرمائیے کہ جس ترتیب میں یہ نازل ہوا قرآن، یہ کیا اسی ترتیب سے لوح میں بھی محفوظ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بات تو قطعی سمجھیے، یہ ترتیب جو جس میں قرآن نازل ہوا جی، وہ ترتیب اور ہے، وہ ترتیب لوح اور ہے، اور ہے، اور ترتیب جس میں کہ یہ لوح محفوظ میں قرآن میں 3 جگہ آیا ہے جی، کہ انہ لقرآن مجید فی لوح محفوظ، محفوظ تختی پر لکھا ہوا ہے. ایک جگہ آیا ہے انہ لفی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، یہ تو ام الکتاب جو ہے جڑ والی کتاب وہ ہمارے پاس ہے، اس میں یہ قرآن ہے. ایک اور جگہ فرمایا گیا ہے انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، یہ تو ایک قرآن کریم ہے کہ جو چھپی ہوئی کتاب میں ہے، جسے نہایت پاک پاک ہستیوں کے سوا کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا. یہ 3 اسلوب قرآن میں آئے، لوح محفوظ، ام الکتاب، کتاب مکنون. اصل قرآن وہاں ہے. صحیح. یہ یہ قرآن جو آج ہمارے پاس ہے ہم کہہ سکتے ہیں یہ اس کی مصدقہ نقول ہے، کاپی سے. اس لیے کہ جیسے کہ کہیں سپریم کورٹ میں کوئی فیصلہ ہوا ہے، فیصلہ وہاں رکھا ہوتا ہے، صحیح، اور کوئی شخص بھی جا کر وہاں پر فیس جمع کرے، فیصلے کی نقل لے لے. صحیح. تو یہ نقول ہے، اصل میں مصدقہ نقول ہے کہ جو ہمارے پاس ہے. اب آئیے ترتیب نزولی پر. جی، ترتیب نزولی کا تعلق تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور آپ کی دعوت اور تحریک انقلابی جن مراحل سے گزر رہی تھی. ان مراحل کی مناسبت سے اس اصل قرآن سے متعلقہ حصے جو ہیں وہ اس ترتیب واقعات کے مطابق نازل کیے گئے. ان پارٹس، ہاں، کچھ یہاں سے کچھ آگے سے، کچھ یہاں. لیکن یہ کہ یہ ترتیب اس کی جو ہے حضور ساتھ ہی کروا دیتے تھے. اچھا، یہ آیات نازل ہوئی ہیں، یہ فلاں صورت میں فلاں آیات کے بعد لکھ لو. صحیح. یہ صورت نازل ہوئی ہے، یہ فلاں صورت کے بعد لکھ لو. تو اس سے ساتھ کے ساتھ جو ہے وہ ترتیب ہوتی چلی جا رہی تھی. وہ ترتیب کی جو لوح محفوظ میں ہے